پارٹی کو رائٹ آف آڈینس دینے سے پہلے یہ تو پوچھیں آپ ایک سال تک ہماری ججمنٹ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مگر 39 آپ نے نوٹیفائی تو کر دیا ہے نا. بتائیں بھائی ای سی پی جو اب لاسٹ ٹائم کوئی بات ہو رہی تھی 39 کو تو آپ نے وہاں پہ ان کی ویب سائٹ پہ ڈال بھی دیا تھا نوٹیفائی. ایک منٹ بھائی, ریزرو سیٹ بعد میں ہے نا, پہلے آپ کو ایکسپٹ کیا نہیں کیا پی ٹی آئی کا. 39 سیٹیں تو آپ نے نوٹیفائی نہیں کر دی تھی, تو کر دی نا پھر. تو کیا ہے پھر ریزرو سیٹس کا ریزرو سیٹ کا اس پہ پھر سر یہ جو بقایا تھے اس میں سب کو اکٹھا کر کے کیلکولیٹ کرنا تھا. نہیں, آپ نے 39 ان کے مان لیے, ان کو نوٹیفائی کر دیا نا 39 پہ, ویب سائٹ پہ پوسٹ ہو گیا تھا, وہ نوٹیفائی کر دیا آپ نے. جی سر, ٹھیک ہے سر. ریزرو سیٹس سر جب سارے آؤں گے پھر کیلکولیٹ, اس کا تو فارمولا ہے, اس طرح نہیں ہے کہ ہم 39 پہ علیحدہ کر لیں اور 41. یہ فارمولا ذرا سمجھائیں, کیا فارمولا ہے؟ وہی پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم جو ہے. پوری آپ نے پارلیمنٹ کو تو بغیر اس کے کر دیا, پھر ان کا اس کا بھی پارلیمنٹ کا انتظار کرتے جو ریزرو سیٹس تھیں. جو باقی آپ نے ریزرو سیٹس, یا تو ساری کی ساری ریزرو سیٹس آپ نے نہیں دی ہیں. اگر دی ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اس کا انتظار کیوں نہیں کرا آپ نے, یہ پورا ڈیسائیڈ ہو جاتا. اوروں کو تو دے دی, اسی میں فائل کی ہے سر. نہیں یہ دیکھیں, اگر آپ جو آپ آرگیومنٹ کر رہے ہیں تو آپ کا آرگیومنٹ تو یہ ہونا چاہیے نا. پھر دیکھیں دو مختلف باتیں نا. ایک تو پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم کے اوپر جس کی جتنی سیٹیں ہیں آپ نے اس کو دی ہیں جنہوں نے جیتی ہیں. چلے آپ پیپلز پارٹی ہو گئی, نون لیگ ہو گئی, ان کو دیا آپ نے. پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم میں یہ جو جھگڑا ہو رہا ہے, جو ہمارے پاس آیا وہ لیفٹ اوور سیٹس کا آیا, کہ جو کہ بچ گئیں, ٹھیک ہے, جو نہیں گئیں وہ دوبارہ سے ری ڈسٹریبیوٹ ہوں گی نا. ابھی معاملہ جو پہلے آپ دے چکے وہ تو آپ دے چکے نا سب کو ریزرو سیٹ. اب جو یہ لیفٹ اوور سیٹس ہیں ان کو دوبارہ سے آپ نے کرنا ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم کے تحت. جی سر, یہی بات ہے نا. تھوڑا سا آپ فیکٹس آپ نہیں بتا رہے ہیں. بچی نہیں تھی سیٹ, یہ سیٹ ڈسٹریبیوٹ ہو گئی تھی. بعد میں ایس آئی سی نے جو پٹیشن فائل کی, انہوں نے کہا کہ اتنی سیٹس ہماری بنتی ہیں, اس حد تک ان سیٹس پہ جو الیکشن کے آرڈر تھے ان کو ریسٹرین کیا گیا کہ آپ پارلیمنٹ میں تو آ سکتے ہیں لیکن یو کین ناٹ پارٹیسپیٹ. یہ بچی نہیں تھی, آپ کیوں جی کر رہے ہیں؟ نہیں سر, بچی تو نہیں تھی نا. بچی اس لیے نہیں تھی کہ سیٹس ور ٹو بی ڈسٹریبیوٹیڈ ونس, ناٹ ٹوائس. وہ روک لی تھی یہ سیٹیں تاکہ ایسے کا جو ڈیسائیڈ. سر اوروں کی تو نہیں روکی, صرف ہماری روکی. اور ابھی کسی کو کوئی ریزرو سیٹ نہیں ہے, کسی کے پاس بھی نہیں ہے ریزرو سیٹ جو فرسٹ. اور سب کے پاس ہے سوائے ہمارے. ایک منٹ, سب کے پاس ہے سر. بھائی سننے تو دیجیے جواب. آپ نے بولا وہ وہاں سے اٹھ کے آ گئے. تھینک یو سر, تھینک یو. ابھی ریزرو سیٹیں آپ نے جو دینی ہیں کس کس کے پاس ہیں؟ سر باقی سب کے پاس ہے. یہ جو ریزرو سیٹ جس پہ ڈسپیوٹ آ گیا اپ ٹو دس, کتنی ہیں وہ؟ جی سر, کتنی ریزرو سیٹ ہے جس پہ ڈسپیوٹ ہے؟ 266. نہیں بھائی اتنی زیادہ پہ نہیں, ہمارے پاس ہے سر. پروونشل کو ملا کے اتنی ہے سر. پروونشل کو ملا کے اتنی ہے. آپ کی کتنی بن رہی ہیں اس میں جو حساب لگا کے بیٹھے ہیں آپ؟ 39 میں یہ سب کی سب ہماری ہیں, ہماری تو روکی ہیں. کتنی ان کے کہنے کے 266 ان ٹوٹل ہے. پروونشل اسمبلیز کو آپ ملا ایسے علیحدہ کر لیں, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو علیحدہ کر لیں. جی. قومی اسمبلی 60 and 10 سر. نیشنل اسمبلی 60 and 10. ایز پر ریشیو آف 39. نہیں وہ پھر میرے تقریباً آدھی ہو جائیں گی اگر 70 کو آدھی کر دیں تو وہ بھی نہیں ملی. 22-23 میں تھی آلموسٹ 22. جی وہ بھی نہیں تھی سر. یہ تو سر یہ پریکٹس نہیں ہونی چاہیے کہ ایک پارٹی ڈیفائی کر سکتی ہے ایک سال آرڈر, اور پھر آ کے آپ کے سامنے یہ کہے کہ ہم ریویو ہم نے داخل کر دی ہے, ہم جو ہے امپلیمنٹ نہیں کریں گے ججمنٹ. وہ بھائی امپلیمنٹ کر دیں, اگر آپ کا ریویو الاؤ ہوتا ہے ریورس کر دیں سب. پہلے ابھی تو فائنل پہ آپ جا رہے ہیں نا, فائنل کیجئے اسے بجائے اس کا نوٹس تو لیں سر. نوٹس ڈیفائنس مگر اس پہ ریویو نہیں ہے نا. 39 پہ تو ریویو نہیں ہے. وہ 39 کی بات ہے, دیٹ از مائنورٹی ویو. 39 نوٹیفائڈ کر دی ہے نا انہوں نے. ویسے کر دیا ان کی ونس نوٹیفائڈ اور 70 نیشنل اسمبلی کی ہیں. جی صحیح کہہ رہا ہوں نا. چلے فیصل آپ سر ریویو پینڈنگ ہے ہمارا. ٹھیک ہے, جو ڈسپیوٹیڈ ریویو پینڈنگ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ججمنٹ امپلیمنٹ. از دیر اینی اسٹے 39 کی حد تک از دیر اینی اسٹے آرڈر دیٹ ریویو از پینڈنگ سر. اور ہم نے کلیریفیکیشن بھی سیکھی ہوئی ہے, اس میں ایک ڈیولپمنٹ لا آ گیا. ریویو پینڈنگ ہے بھائی سر. ریویو جو بیرسٹر تیمور اسلم صاحب نے فائل کیا تھا اس میں ہم نے جو 14/9 والے آرڈر کے خلاف وکیل صاحب نے کوئی آرگو نہیں کیا.
वो तो बैठ गए कि जी मैं अडॉप्ट करता हूँ, बस तो उनको बताना वो चाहिए रिव्यू कौन भी सी पेंडिंग है और वीडियो है, किस क्लैरिफिकेशन order के सीएम ने भी खिलाफ है। हमारे और लोअर फोरम आके हायर फोरम का कहे कि जी आपने जो मेरा फैसला सेटिस्फाइड क्यों गलत है। सर फिर आप मैजिस्ट्रेट को भी अथॉरिटी दे दें जब उनका फैसला सेटिस्फाइड हो, तो वो ये क्या किस तरह कर दिया। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ऑड लगता है कि कैसे मसला सेकंड लोअर फोरम आए और वो हायर फोरम पे एतराज करे। जी सर, सेकंड जजमेंट है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 586, ये सीरियल नंबर 10 पे है और बुक 3। सर पहली जो जजमेंट है 2023 की, उसमें CCP ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप ये देखिएगा पेज 60 पे, ये बुक 3 में CCP ने चैलेंज किया सर। पेज 60 की बात कर रहे जी हैं। जी 60। ये तो रहीम फूड्स का केस है। जी जी सर। अगर आप देखिएगा पेज 79 पे देखिएगा, नो लोकस स्टैंडाई of an adjudicating body to contest for upholding its quasi judicial decision, पेज 79 पे देखिएगा। तो वो जब पिछली जजमेंट से बताए वो कि आप रिव्यू फाइल नहीं करते, क्या जजमेंट बताई सर सीरियल नंबर PLD 2023 सुप्रीम कोर्ट 516। सीरियल 9 नंबर और 10 9 9 and 10 जी सर 9 पे जरा पेज 79 देख लीजिएगा, पेपर बुक 3 का। ठीक है, मैं सिर्फ नोट कर रहा हूँ। पैरा 23। जी कैसे हो सकता है सर, वो तो एक फेयर एडजुडिकेटर है। इसमें ये इस हद तक तो हो सकता है कि अगर उसके खिलाफ कोई रिमार्क, बिल्कुल कोई रिमार्क्स और मैं आपसे एग्री। एज फार एज मेरिट ऑफ द केस, फैक्ट ऑफ द केस आर कंसर्न, उसमें डिसीजन तो वो ये नहीं कह सकता कि ये इनके हक में थे। अच्छा नेक्स्ट पेज देख लीजिएगा, पेज 80 देखिएगा, वफाकी मोतसिब विच इज लाइक एन अदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसके बारे में भी ये कहा गया कि यू कैन नॉट चैलेंज द डिसीजन। ठीक है, उन्होंने किया था SNGPL के अगेंस्ट। तो सर ये जो इलेक्शन कमीशन की रिव्यूज हैं, ये तो आउटराइटली डिसमिस होनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस टू द अदर। जो बातें उनके बारे में कही हैं, डिस्ग्रेस भी नहीं करना चाहिए कि हमारे इदारे हैं सारे। आज मैं बैठा हूँ, कल कोई और बैठा होगा, तो इसके मतलब तो नहीं कि मेरी वजह से आप सुप्रीम कोर्ट को लताड़ते रहे। इनको भी नहीं लताड़ना चाहिए, लेकिन उनको अपना काम दुरुस्त सर करना। आपने तो बहुत, आपसे तो एतराज ये हो सकता है कि आपने तो बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज इस्तेमाल की। हम तलवार निकालते हैं गर्दन का। आपने तलवार का काम किया, लेकिन लैंग्वेज जो है बहुत सॉफ्ट इस्तेमाल की। तो द पॉइंट इज, तो सर द रिव्यूज बाय द इलेक्शन कमीशन आर नॉट मेंटेनेबल इन टर्म्स ऑफ दीज जजमेंट्स। बाकी प्राइवेट पार्टीज चैलेंज करें, उन पे मैं एतराज नहीं कर रहा, बट नॉट यू कैन नॉट अलाउ दिस। नोटेड आगे चलो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। You have completed your argument. नहीं सर, नहीं सर। एक इसमें पॉइंट था कि जो रूल 94 है, ठीक है ना, वो रूल 94 जो मैंने पढ़ा था, जिसमें एक्सप्लेनेशन के थ्रू